آپ نے یہ بات تو سنی ہوگی کہ عادتیں بڑوں سے آتی ہیں. چلیے پھر آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی عادتیں ہمارے بڑوں سے کیسے آئی ہیں اور یہودیوں کی عادتیں ان کے بڑوں سے کیسے آئی ہیں. حضرت ابراہیم تھے، ان کی وائف تھی حضرت سارہ، بہت امیر تھیں اور بہت خوبصورت تھیں. تو ان کے اندر ایک چیز تھی کہ میں امیر ہوں اور خوبصورت ہوں، لیکن ان کے ساتھ ایک مسئلہ تھا، ان کے ہاں بچہ نہیں ہوتا تھا. تو وہ حضرت ابراہیم نے بمجبوری پھر حضرت ہاجرہ سے، جو بہت ہی غریب سادی سی انکساری میں ڈوبی ہوئی خاتون تھی، ان سے شادی کر لی اور وہاں سے پھر حضرت اسماعیل پیدا ہوئے. کچھ ہی سال کے بعد، لوگ کہتے ہیں تقریباً 14 سال کے بعد، حضرت سارہ کے ہاں بھی بچہ ہوا جس کا نام اسحاق رکھا گیا. اب اسحاق کے آتے ہی ابھی آپ نے گنتے جانا ہے. حضرت سارہ کو جیلسی ہو گئی، کس سے؟ حضرت ہاجرہ سے. اور جیلسی میں انہوں نے حضرت ابراہیم کو مجبور کیا کہ وہ ان کو نکال دیں. در بدر آج کے ورڈ میں کہنا ہے، نکال دیں، باہر نکال دیں. جو کہ ایکچولی تو حضرت ابراہیم نے پہلے ہی کرنا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا، کیونکہ حضرت ہاجرہ اور پھر اسماعیل سے یہ مکہ وہ سارے علاقے جن سے ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں وہ آباد کرنے تھے. تو وہ تو وہاں چلی گئیں. ابھی ہم اس پہ آتے ہیں. ابھی آپ یہاں رکھیے. دیکھیے جیلسی میں نے آپ کو بتایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جس سے جیلس ہو اس کو نکال دو، اس کے ساتھ کمپرومائز مت کرو، رحم مت کھاؤ، اس کو نکال دو. آگے چلتے ہیں. حضرت اسحاق کے پھر بیٹے ہوئے یعقوب، یعقوب کے ہوئے 12 بیٹے. 12 میں سے 2 کو تو نکال دے، بنیامین اور حضرت یوسف کو، کہ بنیامین ایک اچھے نائس انسان تھے اور حضرت یوسف تو تھے ہی پیغمبر. اب آپ رہیے گا 10 کے اوپر. یہ 10 وہ ہیں جن سے اب آگے یہودیوں کی نسل چلی ہے. اور ان کا کیا مزاج تھا؟ 2 باتیں آپ کو پہلے یاد ہیں، جیلسی اور جو پسند آئے اس کو نکال دو. اب ان کا کیا مزاج ہے؟ انہوں نے پہلے تو کی وہی جیلسی کہ ایک بھائی پسند نہیں آیا، تو اس کا علاج کیا کیا جیلسی کا؟ کہ کہا اس کو قتل کر دو. یہ تیسری عادت ہو گئی کہ جو پسند آئے اس کو قتل کر دو. اور اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد آ کے اپنے باپ کو کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے. یہ تیسری عادت ہو گئی، جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے جی. اب ہم آگے چلتے ہیں. پھر ہوا یہ کہ تقریباً 10 سال کے بعد یا جتنا بھی عرصہ گزرا، یہ حضرت یوسف کے سامنے جب پیش ہوئے تو انہوں نے ان کو معاف کر دیا. اس سے ایک اور عادت بلڈ ہو گئی، وہ یہ کہ ہٹ دھرمی کی عادت آ گئی، کہ یہ یقین ہو گیا کہ جیلسی کرو، لوگوں کو در بدر کر دو، لوگوں کو قتل کر دو، آخر میں معافی تو مل لی جانی ہے. یہ ہٹ دھرمی آ گئی. تو یہ 4 عادتیں ان میں آج تک چلی آ رہی ہیں. دوسری طرف آئیے ہماری آپ کی پردادی کی طرف. حضرت ہاجرہ وہاں گئیں، چپ کر کے کھڑی رہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تمہیں یہاں رکھنا ہے، تو تابع داری، انکساری اختیار کی، کوئی آگے سے لفظ نہیں بولا. بچے کا پانی ختم ہو گیا تو کیا کیا؟ بیٹھ ہی نہیں رہیں، کوشش کی، جس کی بیس پہ ورڈ سائی آیا ہے. آگے پیچھے پہاڑوں پہ دوڑنا شروع کر دیا. پھر پانی مل گیا. پانی مل گیا تو بچے کو پلا کے یہ نہیں کیا کہ بس چل پڑیں، وہاں پہ رک کے پانی روکنے کی کوشش کی اور اس کو بولا زم زم، یعنی رک جا، یعنی کفایت شاری کی، ریسورسز کو مینج کیا. آگے چلیں. پھر وہاں پہ ایک کاروان آیا. کاروان نے اجازت مانگی کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں، یہ پانی ہے؟ تو کہا کیوں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آپ بھی یہاں رہو، آپ یہاں آباد کرو ہمارے ساتھ اس جگہ کو. تو وہ قبیلہ وہیں رہ گیا. یعنی شیئر کرنا، دوسروں کے ساتھ انفاق کرنا، دوسروں کے ساتھ شیئرنگ کرنا. وہ قبیلہ وہاں رہنا شروع ہو گیا. پھر اس کو تبلیغ کی، ٹھیک ہے، اور اس کو مسلمان کیا، اس کو توحید پہ لے کے آئیں. اور پھر ان میں اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کی شادی کی، اور وہ نسل پھر آج تک چلی آ رہی ہے جن کے ساتھ اب ہم اپنا رشتہ جوڑتے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں برانچز میں کتنا واضح فرق ہے.